آج وہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب ایک اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں تھے رپورٹرز کی سپریم کورٹ کے. وہاں پر انہوں نے دو تین بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ ایک بلوچو اور سندھی بولنے والا جج آیا ہے, ہمیں تو اس پہ خوش ہونا چاہیے. انہوں نے کہا ہائی کورٹ ایکٹ سیکشن 3 میں تمام وفاقی اکائیوں کی نمائندگی مساوی ہونے کا کہتا ہے, اور اس لیے اس میں تو لیکن ایک چیز وہ کہتے ہیں اب میں سینیورٹی کے ایشو پر بات کرتا ہوں, سینیورٹی کا معاملہ ہمارے پاس ہی آئے گا تو جواب مل جائے گا, ابھی اس بارے میں کوئی تاثر قائم نہ کریں. اب ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے اپنی سینیورٹی کی لسٹ دوبارہ آلٹرڈ لسٹ ایشو کر دی ہے, ویب سائٹ پہ بھی آ گئی ہے. تو وہ کون سے معاملے کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس آئے گا تو طے ہو جائے گا؟ وہ تو انہوں نے ری ارینج کر کے دے دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بیان جو ہے بالکل غلط اور اپنی نیت کے برعکس دینے کی کوشش کی ہے, یہ بتانے کے لیے کہ ابھی یہ باہر ہے. حالانکہ سب کو پتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس عمل میں ان کی بیچ سب سے زیادہ مرضی اور کنسنٹ شامل ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا جب تک چیف جسٹس پاکستان اس ارینجمنٹ پر ایگری نہ کرتا, اور اس ارینجمنٹ کا ان کو کیا ساری قوم کو پتا تھا, ان ججز کو پتا تھا جن پر یہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. انہوں نے خط بھی لکھ دیا تھا. تو یہ موصوف کس طرح اتنے بھولے بنے پھرتے ہیں کہ جب ہم دیکھیں گے ابھی کچھ بات نہ کہیں. دن بدن یہ اپنے ان کا چہرہ جو ہے عیاں ہوتا جا رہا ہے, قوم کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس شخص نے ایک ڈیل کر کے ایک جونیئر جج ہوتے ہوئے چیف جسٹس کی آفس قبول کیا ہے, اور اس میں قبول کیا ہے اپنے آپ کو کمپرومائز بنانے کے لیے, اور اس لیے کہ وہ ہر وہ کام کرے گا جس کی طرف ان کو اشارہ ملے گا. تو یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک شرمناک باب ہوگا اس شخص کی چیف جسٹس شپ. لیکن چلیں, اگر میں آپ کی بات فار آرگیومنٹ سے ایک مان بھی لوں تو وہ تو اب چیف جسٹس ہو گئے ہیں, تو اب ان کو کمپرومائز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپرومائز کر رہے ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے اب؟ دیکھیے, جو شخص کوئی غلط کام کرتا ہے یا جو اپنے کانشیس کے خلاف جا کے کرتا ہے تو وہ پہلے کمپرومائز کرتا ہے اپنے ضمیر کے ساتھ, اور پھر ہی لیتا ہے. پھر ایک دفعہ آپ نے کمپرومائز کر لیا, ایک دفعہ آپ نے سودا کر لیا, ڈیل کر لی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, کل آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ اپنے آپ کو اسرٹ کر سکیں اور کہیں کہ نہیں اب میں صرف آئین کے مطابق چلوں گا, آئین کے مطابق چلوں گا. یہ ممکن نہیں ہوتا. میں آپ سے بڑا ڈائریکٹ سوال کرتا ہوں. میرے خیال میں کورٹ کی ایک چیف جسٹس صاحب نے پہلے کہا ایک باری کہ کورٹ کی سب سے بڑی اتھارٹی مورل اتھارٹی ہوتی ہے. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی یہ مورلی کمپرومائزڈ ہیں؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ یس کمپرومائزڈ ہیں اس لحاظ سے کہ انہوں نے یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ آئین کی روح کے مطابق اور جو فیصلہ یعنی 18ویں ترمیم کو ایک طرف رکھتے ہیں, لیکن اسد علی کیس کا فل کورٹ کا فیصلہ 1998 کا موجود ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سجاد علی شاہ کی اپائنٹمنٹ غلط ہوئی تھی, یہ سینئر موسٹ جج کو جج ہونا چاہیے تھا. اس وقت تو سعد جان صاحب تھے, لیکن جب یہ فیصلہ ہوا اس وقت تک اجمل میاں صاحب سینئر موسٹ جج تھے. پھر ان کو چیف جسٹس بنایا گیا اور ان کی اپائنٹمنٹ کو سیٹ اسائڈ کیا گیا. یہ وقت کی بات ہے, اس معاملے کو بھی 3 سال لگے تھے. یہاں بھی دیکھنا ہے کہ اب کتنے عرصے بعد یہ غلط کام درست کیا جاتا ہے, کس طرح سے اس کی کریکشن ہوتی ہے. لیکن ایک بات یقینی ہے, اس طرح کا سیٹ اپ چل نہیں سکتا. آپ کے سامنے ہے 2 مہینے کے اندر 26ویں ترمیم بالکل عیاں ہو گئی ہے کہ یہ ورکیبل ہی نہیں ہے. اس سے عدلیہ عدالتی نظام درم برم ہو. سر ورکیبل تو ہے خان صاحب, ورکیبل تو پورا اٹ از ورکنگ ٹوٹلی گورنمنٹ کے مفاد میں کام کر رہی ہے, بڑی ورکیبل ہے ٹو دا گورنمنٹس ایڈوانٹیج. لیکن مجھے بتائیں, آپ کی لائر کمیونٹی خود بڑی سپلٹ ہے. اب میں دیکھ رہا تھا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, پاکستان بار کاؤنسل, سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کاؤنسل, بلوچستان ہائی کورٹ بار, یہ سارے گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, اسلام آباد بار کاؤنسل, لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, بلوچستان بار کاؤنسل اور کراچی بار ایسوسی ایشن, لاہور بار ایسوسی ایشن, لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, یہ ان چیزوں کے خلاف کھڑے ہوئے. تو جب کمیونٹی خود اس طرح بٹی ہوئی ہے تو کیا تحریک بھی نہیں چلے گی, کچھ بھی نہیں ہوگا؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ پاپولر ویو کیا ہے. جو وکلا میں اس وقت پاپولر ہے وہ 26ویں ترمیم کے خلاف ہے، اور جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جو اس کے خلاف کھڑے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ وکلا کی صحیح معنی میں نمائندگی کر رہے ہیں. 5 سال پہلے الیکٹ ہوئی پاکستان بار کونسل ٹوٹلی کمپرومائزڈ ہے. ان کا ایک ممبر جو ہے وہ ریزائن کرنے کی بجائے چیف لا منسٹر بن کے بیٹھا ہے، ہر چیز کو وہاں کنٹرول کر رہا ہے، سب کو پتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے. تو سوائے 6-7 ممبران جو انڈیپینڈنٹ ہیں، باقی تو سارے اس کے انفلوئنس میں ہے اور اس کے فیصلوں کی تائید کرتے ہیں. اس طرح سپریم کورٹ بار کا جو صدر الیکٹ کروایا گیا تھا وہ ہر طرح سے اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس کے ساتھ ہر طرح کے داؤ پیچ لگا کے اس کو الیکٹ کروایا گیا. سو مچ سو کہ 2 وائس پریزیڈنٹ جو کہ ہمارے جو تھے نامنی وہ جیتے ہوئے تھے، ان کے ریکاؤنٹ کرا کے ہروا دیا گیا. یہ چیزیں کبھی وکلا کے اندر نہیں ہوتی تھی، لیکن اس وقت کچھ ایسے لوگوں کو لایا گیا ہے، پالا گیا ہے اور ایسی پوزیشنز میں لایا گیا ہے جس سے وکلا کمیونٹی ڈیوائیڈ ہو. کیونکہ ان کا خیال ہے کہ وکلا کمیونٹی ایک انڈیپینڈنٹ کمیونٹی ہے، جیسے 2007 سے 2009 میں ثابت ہوئی ہے، تو ان کو اندر سے ڈیوائیڈ کیا جائے. یہ بڑی سوچی سمجھی اسکیموں کے تحت اس میں اب مجھے خان صاحب ایک بات بتائیں، اس میں اور 26ویں امینڈمنٹ آئی، سپریم کورٹ قابو کر لی گورنمنٹ نے. اب یہ اسی کے آرٹیکل 200 یوز کیا، اس کے تحت ججز ٹرانسفر کر کے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ، بڑی کرٹیکل اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اس کو بھی قابو کر لیا. ابھی فیصلہ نہیں ہوا 26ویں امینڈمنٹ کا، تو سپریم کورٹ میں 8 نئے ججز بھی آ جائیں گے، وہ بھی اپوائنٹ ہو جائیں گے، تو سپریم کورٹ کی حیت بھی بدل جائے گی. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو اب اس ملک کا عدالتی نظام ہے، کیا وہ پوری طرح حکومت وقت کا تابع ہو گیا ہے؟ بالکل ہو گیا. جو مقصد تھا اس کے پیچھے اس نظام کو درم برم کرنا اور پوری طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے اور اس کے ساتھ جو پولیٹیکل پارٹیز ملی ہوئی ہیں ان کے تابع کرنا، تاکہ ہر فیصلہ وہ اپنی مرضی سے کرا سکے اور ان کا پرسنل گریونس ہے. مثال کے طور پر ایک دن سینٹ کی میٹنگ میں یوسف رضا گیلانی کے منہ سے سچ نکل گیا. اس نے کہا جی جب 18ویں ترمیم آئی تھی ہم بہت خوش تھے، لیکن کسی نے آ کے مجھے بتایا کہ خوش نہ ہو، عدلیہ آزاد ہو گئی ہے تو تم بھی ڈسکوالیفائی ہوگے اور تمہارے پاس دوسرے بھی ہوں گے. کہتے ہم نے یہی دیکھا کہ پھر اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا، اس کے بعد نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ تو تمہاری پرسنل گریونس ہے، اس لیے سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کو اتنا اس کی آزادی چھین لی جائے تاکہ کہیں وہ صحیح فیصلے یا دلیرانہ فیصلے نہ کر سکیں. تو یہ تو ساری سوچی سمجھی اسکیم ہے جس کے تحت یہ ساری قوتیں ملی ہوئی ہیں اس کام کے لیے. سر اب 5 ممبر بینچ بھی بن رہا ہے، آئینی بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور جیسے ہم نے امین الدین خان صاحب کے کیس میں دیکھا سپریم کورٹ میں، ویسے ہی وہ بن گیا. اگر یہاں پہ آئینی ہائی کورٹ پہ بینچ بنتا ہے اور سردار محمد سرفراز ڈوگر صاحب جو اب لائے گئے ہیں اور اب سینئر پیونی جج ہیں، اگر وہ اس کے سربراہ بنتے ہیں، لائکلی یہی نظر آ رہا ہے کہ شاید وہی بنیں گے، تو پھر کیا یہاں پہ آئینی معاملات میں آپ کو امپارشل ورڈکٹ ہوتے نظر آتے ہیں؟ بالکل یہی صورتحال پیدا ہو جائے گی جو سندھ ہائی کورٹ میں پیدا ہو چکی ہے. وہاں پر پہلے 8 ججز کو چھوڑ کے 9ویں نمبر سے اٹھا کے اس کے تحت بنا دیے گئے ہے. اس وقت وہاں پر ٹینشن کا یہ عالم ہے کہ چیف جسٹس کے بینچ نے کہا ہے کہ آئینی بینچ کے جو ہے اختیارات وہ محدود ہیں، جورسڈکشن محدود ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جو ہیڈ کر رہے ہیں اس وقت آگا اس کو آئینی بینچ، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ بالکل غلط ہے، ہمارے پاس یہ سارے آئینی اختیارات ہیں. تو مطلب ہے انٹرنل وہ لڑائی مکمل وہاں شروع ہے اس میں سندھ ہائی کورٹ میں. زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، یہی صورتحال اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی. یہ صورتحال سپریم کورٹ میں آلریڈی پیدا ہو چکی ہے، جبکہ بغیر کسی جواز کے 2 ججز کے بینچ کا جو فیصلہ، اس کے خلاف ابھی اپیل بھی نہیں آئی تھی. تو یہ 7 رکنی بینچ جو اپنے آپ کو آئینی بینچ کہتا ہے، اس نے اس کی جورسڈکشن اسیوم کر لی اور کر کے اس کو سیٹ سائڈ کر دیا. حالانکہ بھئی اٹارنی جنرل تک کہتا رہا کہ بھئی میں اپیل کروں گا، پھر آپ سن لیجئے گا.
ان کو اتنی جلدی تھی کہ ایون اپیل کرنے کا بھی انہوں نے ٹائم نہیں دیا. تو جو آپس میں اختلافات اعتراضات پیدا ہو رہے ہیں وہ عدلیہ کو تباہ کیے جا رہے ہیں. عدلیہ کی وقار، عدلیہ کی لیجیٹیمیسی، عدلیہ کا جو وہ ڈگنیٹی ہے، اس ساری تباہ و برباد ہونے جا رہی ہے.